السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں۔ بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ رمضان کا مہینہ ایک مسلمان کی زندگی میں کئی بار آتا ہے، اور ایک عمل کرنے والے مسلمان کو یہ بھی علم ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ ایک باعمل اور کچھ علم رکھنے والے مسلمان کو یہ بھی پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر سال اس وقت تک جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس کا دور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال کے
جب قرآن کریم مکمل نازل ہو چکا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری مل گئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تمہیں اپنی نعمت تمام اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو دین کے طور پر تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اس آخری سال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دفعہ جبرائیل نے قرآن کریم کا دور 2 مرتبہ مکمل کروایا۔ بس قرآن کریم کی رمضان کے مہینے کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ ہر سال جب رمضان آتا ہے ہمیں اس طرح بھی توجہ دلاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ گویا رمضان ہمیں اپنے اور فیوز کے ساتھ اس بات کی بھی یاد دہانی کے لیے آتا ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس وقت یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کے صرف پہلے حصے کی میں بارے میں کچھ کہوں گا، آخری حصے کے بارے میں نہیں۔ بس یہ رمضان اس بات کی بھی یاد دہانی کرواتا ہے کہ اس عظیم کتاب میں انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کی تعلیم ہے۔ اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ اس میں حق اور باطل میں روشن نشانوں کے ساتھ فرق ظاہر کیا گیا ہے۔ اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ روزوں کی فرضیت کی کتنی اہمیت ہے اور کس طرح رکھنے ہیں۔ اس بات کی یاد دہانی بھی کرواتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم مکمل اور جامع ہے۔ لیکن ان سب باتوں کی یاد دہانی کا فائدہ تبھی ہے جب ہم اس یاد دہانی کی روح کو سمجھنے والے ہوں، ورنہ رمضان تو ہر سال آتا ہے اور آتا رہے گا انشاءاللہ، اور رمضان اور قرآن کے تعلق کی یاد دہانی جب بھی آئے گا اور جب بھی آتا ہے کرواتا ہے اور کرواتا رہے گا، اور ہم اس کی اہمیت سن کر خوش ہوتے رہیں گے۔ اس یاد دہانی کا فائدہ تو تب ہوگا جب ہم اپنے عمل پر اس اہمیت کو لاگو کریں گے۔ بس یہ مقصد تب پورا ہوگا جب شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے الفاظ سنتے ہی قرآن کریم ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا اور ہم زیادہ سے زیادہ اس کے پڑھنے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ رمضان کی اس یاد دہانی کا مقصد تب پورا ہوگا جب ہم ان دنوں میں قرآن کریم کے مطالب کو سمجھنے اور غور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہدی للناس کی حقیقت ہم پر واضح ہو۔ رمضان اور قرآن کی نسبت جو آپس میں ہے اس کی یاد دہانی اس وقت ہم پر واضح ہوگی جب ہم قرآن کریم کے حکموں کو کوشش کر کے خاص طور پر اس مہینے میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس رمضان ہمیں یہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ قرآنی احکامات کی تلاش کرو۔ رمضان ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے اور اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ قرآنی احکامات کی تلاش کرنے کے بعد انہیں اپنی زندگیوں پر لاگو کر کے اس کا حصہ بناؤ۔ رمضان ہمیں قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں
یہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی پہلے سے بڑھ کر صحیح اور کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوتا ہے اس کی عبادت کا حق ادا کرنے سے، اور یہ حق ادا ہوتا ہے عبادت کا حق نمازوں کو سنوار کر اور باقاعدہ اور وقت پر پڑھنے سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے پڑھنے سے، پھر نوافل اور ذکر الہی پر زور دینے سے۔ بس یہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو تاکہ خدا تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، تاکہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے قریب کر لو، تاکہ خدا اور بندے کے درمیان جو دوری ہے اسے ختم کر دو۔ رمضان یہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ اس رسے کو مضبوطی سے پکڑنے والے بن جاؤ جس کا ایک سرا خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اس نے اپنے قرب کی تلاش کرنے والے بندوں کے لیے زمین پر لٹکایا ہوا ہے۔ جو اسے پکڑے گا وہ خدا تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ رمضان ہمیں یہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنِّي قریب، بس اپنی عبادتوں کے معیار اونچے کر کے اس قرب سے فیض پالو۔ رمضان ہمیں یہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی پہلے سے بڑھ کر کوشش کرو۔ قرآن کریم میں بیان جتنے بھی حقوق ہیں بندوں کے ان سب حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو غیروں کے بھی حقوق کی ادائیگی پر بہت توجہ دلائی ہے، اور آپس میں مسلمانوں کے لیے تو بہت زیادہ رحماء بینہم اور حقوق کی ادائیگی کا ذکر ہے۔ بعض لوگ اپنوں کے حقوق بھول جاتے ہیں، بلکہ قریبیوں کے خونی رشتوں کے حقوق بھول جاتے ہیں۔ مجھے بعض دفعہ بچوں کے خط آ جاتے ہیں کہ ماں باپ لڑکوں اور لڑکیوں میں سے جو سلوک ہے اس میں فرق کرتے ہیں۔ اگر جائیداد اپنی زندگی میں تقسیم کرنے لگیں تو بعض دفعہ بعض خاندانوں میں لڑکیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے اور لڑکوں کو دے دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بچیوں سے پوچھتے تو ہیں کہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہو اگر جائیداد بیٹے کو دے دوں؟ تو بچیاں بعض لکھتی ہیں کہ ہم شرم میں کہہ دیتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تو بس اتنا ہی سمجھ لیتے ہیں کہ انصاف ہو گیا، جبکہ انصاف نہیں ہے بلکہ ظلم ہے، اور قرآن کریم کے واضح حکم کی خلاف ورزی ہے۔ حیرت ہے اس زمانے میں بھی ایسے والدین ہیں جو یہ ظلم کرتے ہیں، اور خوشی بھی ہے اس بات کی کہ اس زمانے میں ایسی بچیاں بھی ہیں جو ماں باپ کی خوشی کی خاطر قربانی دے دیتی ہیں، لیکن انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ خوشی دلی خوشی اس میں شامل نہیں ہے ان کی، تو پھر یہ قربانی جو دے رہے ہیں بچے یا بچیاں وہ ماں باپ کو گناہ گار بنا رہے ہیں۔ میں پھر ایسے ظالم ماں باپ سے کہوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کریں، اور ایسے بھائی بھی جو خود غرضی میں بڑے ہوئے ہیں اور ماں باپ پر دباؤ ڈال کر جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، وہ بھی اپنے پیٹوں میں آگ کے گولے بھر رہے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے ہمیشہ، اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بہرحال یہ میں تفصیل اس لیے بیان کر دی
کہ اس کا بیان کرنا ضروری تھا۔ پھر میں دوبارہ اسی طرف آتا ہوں کہ رمضان ہمیں کن باتوں کی طرف یاد دہانی کرواتا ہے۔ جب ہم رمضان کو پاتے ہیں تو رمضان ہمیں یہ یاد دہانی کروانے کے لیے آتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں ہر مسلمان اپنے اندر قربانی کی روح پیدا کرے، خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کی جماعت کی خاطر، خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کی خاطر جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کا جو عہد کیا ہے اس کو نبھانے کے لیے اپنے جائزے لے کر اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ یہ جائزے لیں کہ کس حد تک اپنے عہدوں کو نبھا رہے ہیں اور کس حد تک یہ عہد نبھانے کا جذبہ دل میں موجود ہے۔ اس قربانی کے لیے قرآن کریم میں کیا احکامات ہیں ان میں تلاش کریں۔ ایک دوسرے کی خاطر پھر قربانی ہے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں انہیں تلاش کریں۔ رمضان ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے بھی آتا ہے کہ ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کو تباہی اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے کتنا درد تھا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی درد بھری دعائیں اپنے خدا کے حضور گریہ وزاری کرتے ہوئے کی، اور ہم نے اس کا حق ادا کرنے کی کس طرح کوشش کرنی۔ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کے لیے آتا ہے رمضان کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں سپرد کر کے پھر غار سے باہر نکل کر انجام دینے کا دیا تھا، یعنی ان درد بھری دعاؤں کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کا کام، اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے اور حکم کے مطابق ہم نے کس طرح انجام دینا ہے۔ ہم نے کس طرح قرآن کریم کی اس تعلیم پر عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلاؤ، خدا تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں پھیلاؤ اور پھیلاتے چلے جاؤ۔ ہدی للناس کا پیغام عام کرنے کی کوشش کرو۔ ہمیں یہ یاد دہانی کرواتا ہے رمضان کہ غار حرا کی تنہائی کو سامنے رکھو گے تو پھر ہی تمہیں دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی حقیقت کا صحیح فہم حاصل ہوگا۔ ہمیں یہ یاد دہانی کروانے کے لیے یہ مہینہ ہے کہ اگر حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اسوے کے ہر پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ یاد دہانی یہ مہینہ کروانے آیا ہے کہ اس بات کی تلاش کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا مقام کس طرح پایا۔ کیونکہ یہ صحابہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ بس یہ مہینہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کے لیے بھی آیا ہے کہ اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لے جانے کی کوشش کرو۔ زمانے کے لحاظ سے تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن قرآن کریم کی تعلیم تو ہمارے سامنے اصل حالت میں موجود ہے، جو اس زمانے میں پہنچانے کے راستے آسان کرتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کروانے آیا ہے کہ دنیا کو بتاؤ کہ دنیا کے امن کی ضمانت اور دنیا میں امن قائم کرنے کی حقیقی تعلیم قرآن کریم ہی ہے۔
دنیا کو بتاؤ کہ دنیا میں امن کے قیام کا کامل نمونہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ یہ یاد دہانی یہ مہینہ ہمیں کروانے آتا ہے کہ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جو اپنے ہر حکم کے بارے میں دلیل سے بات کرتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں خود بھی قرآن کریم پر غور اور اس کی تفسیر کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، یعنی وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی پڑھنے کا بھی حق ادا کرتے ہیں، غور کرنے کا بھی حق ادا کرتے ہیں، اور جو پڑھا یا سنا اور غور کیا اس پر عمل کرنے کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ حق ادا نہیں ہو رہے تو ہمارے مسلمان ہونے کے دعوے صرف زبانی دعوے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو بڑھایا، وہ لوگ جو آخری زمانے میں پیدا ہونے تھے، جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کا حق ادا نہیں کرنا تھا، جن کے بارے میں قرآن کریم میں اس طرح اظہار ہوا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر چھوڑا ہے۔ بس یہ مہینہ جہاں ہمیں بہت سی خوشخبریاں دیتا ہے وہاں بہت سی ذمہ داریاں بھی ڈالتا ہے اور ہوشیار بھی کرتا ہے، ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ اپنے جائزے لیتے رہو کہ کس حد تک قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کر رہے ہو، اپنے جائزے لیتے رہو کہ کس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو دور کرنے کا باعث بن رہے ہو، ورنہ نہ رمضان ہمیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ ہی قرآن کریم ہمیں کوئی فائدہ دے گا۔ خدا تعالیٰ ہمیں جس قسم کا انسان اور مومن بنانا چاہتا ہے اس کے لیے اس نے قرآن کریم میں سینکڑوں کی تعداد میں احکامات دیے ہیں، اور اس زمانے میں پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دلائی ہے، قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنے پر آپ کے ذریعے سے زور دلوایا ہے۔ میں نے ان چند باتوں کی طرف مختصراً توجہ دلائی ہے کہ رمضان اور قرآن ہمیں کن باتوں کی یاد دہانی کرواتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا قرآن کریم میں سینکڑوں احکامات ہیں جن کی تلاش کر کے ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، اور اس کے فضل کے حصول کے لیے اس نے ہمیں دعاؤں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس وقت میں دو باتوں کا ذکر کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی خصوصیات بیان کی ہیں، ان میں سے ان سینکڑوں احکامات میں سے جو قرآن کریم میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کیونکہ یہ باتیں ہمارے آپس کے تعلقات اور معاشرے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ اور جو اصل فائدہ ہے ان کا وہ تو ہے ہی کہ جس طرح باقی احکامات پر عمل کر کے خدا تعالیٰ کا قرب اللہ تعالیٰ حاصل ہوتا ہے، اسی طرح ان باتوں پر بھی عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ ان میں سے پہلی بات تو عاجزی اور انکساری ہے، یہ بہت سے مسائل کا حل ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں، ان بندوں کی جو حقیقی مسلمان ہیں، ان بندوں کی جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان بندوں کی جو خدائے رحمان کے فضلوں اور رحم کی تلاش کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے سچے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر شیخی کرنے والے اور فخر کرنے والے سے پیار نہیں کرتا، اور جب خدا تعالیٰ کا پیار نہ ملے تو انسان کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ بس کون انسان ہے کہ جو ایک طرف تو خدا تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرے، اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرے، اور دوسری طرف یہ کہے کہ مجھے خدا تعالیٰ کی محبت کی پرواہ نہیں۔ یقیناً کوئی عقل مند انسان، خیرت والا انسان اور مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا، لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں اور روزمرہ معاملات میں بہت سے مسائل کی وجہ، بہت سے جھگڑوں کی بنیاد یہ تکبر ہی ہے۔ جس میں تکبر نہیں اور تکبر کی وجہ سے جھوٹی انا نہیں، اس کے معاملات بھی کبھی نہیں الجھتے۔ یہ تکبر ہے جو ضد کی طرف لے جاتا ہے، اور انا اور ضد پھر معاملات کو سلجھانے کے بجائے طول دینا شروع کر دیتے ہیں، الجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل بہت سے جھگڑے جو میرے سامنے آتے ہیں، ان میں سے اکثریت صرف اس لیے نہیں، اکثر کے معاملات کی جو ہے اس لیے نہیں سلجھ رہی ہوتی کہ تکبر، انا اور ضد آڑے آ رہی ہوتی ہے۔ بس اگر انسان کو خدا تعالیٰ کی محبت کی ضرورت ہے، اگر ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے، اور جب میں مسلمان کہتا ہوں تو سب سے پہلے ہم احمدی مسلمان اس کے مخاطب ہیں، تو پھر ان باتوں سے بچنا ہوگا۔ رمضان کا فیض اس وقت حاصل ہوتا ہے جب قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل ہو۔ روزے تبھی فائدہ دیں گے جب قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل ہو۔ بس وہ لوگ جن کے آپس کے جھگڑے صرف اناؤں اور تکبر کی وجہ سے طول پکڑے ہوئے ہیں، واضح ہو کہ جھگڑے جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہی تکبر کی وجہ سے ہیں یا انا کی وجہ سے، انہیں اس رمضان میں عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلح کی طرف ہاتھ بڑھانے چاہیے۔ ان عباد الرحمان میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے کے لیے زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں، ہر وقت اس بات کے حریص رہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے، چاہے دنیاوی نقصان برداشت کرنا پڑے۔ دوسری بات جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اس سے متعلقہ ہی ہے، اور وہ ہے صبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اللہ تعالیٰ سے صبر اور دعا کے ذریعے سے مدد مانگو۔ اب کون ہے جس کو ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ مدد ملتی ہے صبر اور دعا سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر اور دعا کا حق بھی وہی ادا کر سکتے ہیں جو عاجز ہیں۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ،
اور عاجزی اور فروتنی اختیار کرنے والوں کے علاوہ یہ باقی لوگوں کے لیے بہت مشکل امر ہے۔ بس یہاں عاجزی کو صبر اور دعا کے ساتھ ملا کر پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا ذریعہ بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے دعاؤں کی طرف توجہ سے اور صبر سے، اور یہ خصوصیت صرف انہی لوگوں میں ہوتی ہے جو عاجزی دکھانے والے ہیں، اور عاجزی خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والوں کا شیوہ ہے۔ یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کا شیوہ ہے۔ بس جب ہر سطح پر عاجزی ہو، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حقوق بتائے ہیں ان کی بھی دعا اور مستقل مزاجی سے کوشش سے ادائیگی ہو، اور انتہائی عاجز ہو کر انسان خدا تعالیٰ کے در پر گرے تو خدا تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور جو بندوں کے حقوق خدا تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کی ادائیگی کی طاقت بھی خدا تعالیٰ سے مانگو اور وسعت حوصلہ دکھاؤ تو خدا تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ٹھہرو گے۔ بس ہر سطح کے معاملات میں اور عبادات کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کا فضل جذب کرنے کے لیے عاجزی انتہائی ضروری ہے۔ جب یہ ہوگا تو خدا تعالیٰ دنیاوی نقصانوں سے بھی بچائے گا، دشمنوں کے خلاف بھی مدد دے گا، روحانیت میں بھی ترقی ہوگی، معاشرتی تعلقات میں بھی حسن پیدا ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بھی انسان بنے گا۔ اور یہی ایک مومن کی خواہشت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اس رمضان میں ہم اپنے جائزے لیں اور ان تمام باتوں یا عنوانات کے تحت اپنے جائزے لیں جو میں نے بتائے ہیں کہ کس حد تک اس رمضان میں ہم نے اپنی حالتوں کو خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ ورنہ جیسا کہ میں نے کہا رمضان ہر سال آتا ہے اور آتا رہے گا، اور ہم ہر سال اس میں سے جب تک زندگی ہے گزرتے ہوئے قرآن کریم کے اس مہینے میں نازل ہونے کی علمی بحث سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدی للناس کہہ کر اس طرح توجہ دلائی ہے کہ صرف اس کی سطح تک ہی نہ رہو، اپنے آپ کو صرف سطح پر ہی نہ رکھو، صرف علمی بحثوں میں نہ الجھے رہو کہ نازل ہوا قرآن کریم تو اس کا کیا مطلب ہے یا کیا نہیں ہے، بلکہ گہرائی میں جا کر اس ہدایت کے موتی تلاش کر کے انہیں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کا ذریعہ بناؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو قرآن شریف حقیقی برکات کا سرچشمہ اور نجات کا سچا ذریعہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے جو قرآن شریف پر عمل نہیں کرتے۔ عمل نہ کرنے والوں میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جس کو اس پر اعتقاد ہی نہیں، اور وہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ تو بہت دور پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور نجات کا اور شفا بخش نسخہ ہے، اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو کس قدر تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی اسے پڑھا ہی نہیں۔ بس ایسے آدمی جو خدا تعالیٰ کی کلام سے ایسے غافل اور لاپرواہ ہیں، ان کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے فلاں چشمہ نہایت ہی مصفہ اور شیریں اور خنک ہے اور اس کا پانی بہت سی امراض کے واسطے اکسیر اور شفا ہے۔ یہ علم اس کو یقینی ہے، لیکن باوجود اس علم کے اور باوجود پیاسا ہونے اور بہت سی امراض میں مبتلا ہونے کے وہ اس کے پاس نہیں جاتا۔ تو یہ اس کی کیسی بدقسمتی اور جہالت ہے۔ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اس چشمے پر منہ رکھ دیتا اور سیراب ہو کر اس کے لطف اور شفا بخش پانی سے حاضر اٹھاتا، مگر وہ باوجود علم کے اس سے ویسا ہی دور ہے
جیسا کہ ایک بے خبر، اور اس وقت تک اس سے دور رہتا ہے جو موت آ کر خاتمہ کر دیتی۔ اس شخص کی حالت بہت ہی عبرت بخش اور نصیحت خیز ہے۔ مسلمانوں کی حالت اس وقت ایسی ہی ہو رہی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ساری ترقیوں اور کامیابیوں کی کلید یہی قرآن شریف ہے جس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، مگر نہیں، اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی۔ فرمایا مسلمانوں کو چاہیے تھا اور اب بھی ان کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ اس چشمے کو عظیم الشان نعمت سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ اس کی قدر یہی ہے کہ اس پر عمل کریں اور پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح ان کی مصیبتوں اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ کاش مسلمان سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ایک نیک راہ پیدا کر دی ہے اور اس پر چل کر فائدہ اٹھائیں۔ کاش آج جو دنیا میں ہو رہا ہے، اسلامی دنیا میں، لیڈر بھی اور رعایا بھی جو ایک دوسرے کی گردنیں مارنے پر تلے بیٹھے ہیں، سینکڑوں موتیں مسلمان ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں، موتیں واقع ہو رہی ہیں۔ اگر قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں اور زمانے کے مہدی کی بات سننے والے ہوں تو یہ فتنہ اور فساد کب تک ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو بھی عقل دے کہ قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں بھی کہ قرآن شریف پر تدبر کرو، اس میں سب کچھ ہے، نیکیوں اور بدیوں کی تفصیل ہے اور آئندہ زمانے کی خبریں ہیں وغیرہ۔ بخوبی سمجھ لو کہ یہ وہ مذہب پیش کرتا ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے برکات اور ثمرات تازہ پر تازہ ملتے ہیں۔ انجیل میں مذہب کو کامل طور پر بیان نہیں کیا گیا، اس کی تعلیم اس زمانے کے حسب حال ہو تو ہو، لیکن وہ ہمیشہ اور ہر حالت کے موافق ہرگز نہیں۔ یہ فخر قرآن مجید ہی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مرض کا علاج بتایا ہے اور تمام قوا کی تربیت فرمائی ہے، اور جو بدی ظاہر کی ہے اس کو دور کرنے کا طریق بھی بتایا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو اور اپنے چال چلن کو اس تعلیم کے ماتحت رکھنے کی کوشش کرو۔ بس یہ وہ نصیحت ہے جو ہمیں بھی ہے، صرف غیروں کو نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے بھی قرآن کریم پر عمل کرنا ہے اور قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے پر لاگو کرنا ہے۔ اس تعلیم کے ماتحت اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عظیم کتاب کی تعلیم کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا کر خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے بن سکیں، اور یہ رمضان ہمیں پہلے سے بڑھ کر قرآن کریم کا علم و عرفان عطا کرنے والا بھی ہو اور اپنا قرب دلانے والا بھی ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.